بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب بالآخر وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس خالی کر کے چلے گئے۔ آخری 6 گھنٹے میں انہوں نے 2 اہم ملاقاتیں کی، ایک تو راجہ ریاض صاحب سے، دوسری انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی۔ کیا اندر کی خبر ہے؟ یار کرامت مغل صاحب، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ خالی کر کے چلے گئے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ خالی کر کے چلے گئے، یا تو وہ سارا سامان اپنا لے گئے یا وزیر اعظم ہاؤس کا لے گئے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ لطیفے چل رہے ہیں اس حوالے سے، بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ آخری 6 گھنٹے میں کیا کچھ ہوا، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، لیکن ذرا تھوڑا سا نا ٹائم کو ریوائنڈ کریں۔ صحیح، جو خبریں چلی تھی جب خان صاحب گئے تھے، جی 2-3 چیزیں بڑی مشہور ہوئی تھیں۔ ایک مشہور ہوئی تھی کہ خان صاحب نے کہا، پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہوا ہو۔ بالکل، اس کے بعد وہ ڈائری اٹھائی اور ڈائری اٹھا کے چلے گئے۔ بالکل ایسے ہی یہ خبریں چلی تھیں۔ اب شہباز شریف صاحب جو گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے راجہ ریاض سے جن سے ملاقات تھی ان کی نا، آخری مین جو ملاقات تھی ان کی، جس میں انہوں نے بینگ پرائم منسٹر اور بینگ اپوزیشن، کل کو تو انہوں نے ٹکٹ لینا ہے، ان سے ملاقاتیں رہیں گی۔ ہاں، اس ملاقات میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو وزیر اعظم ہے وہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کا وزیر اعظم ہے۔ صحیح، 14 جماعتوں کو لیڈ کر رہا ہے وہ، اور راجہ ریاض اپنی جماعت کے نمائندے بھی نہیں ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ یہ فیکٹ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ راجہ ریاض جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، پی ٹی آئی ان کو اون نہیں کرتی، وہ پی ٹی آئی کو اون نہیں کرتے، وہ کسی کے نمائندے نہیں ہیں، کسی جماعت کے نمائندے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں پہچانتا انہیں۔ کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ جس کو کوئی نہیں پہچانتا اس نے باہر نکل کے جو باتیں کی ہیں، جی، جو احوال بتایا ہے 3-4 ٹی وی چینلز کو، ابھی تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں نا، کچھ چیزیں بعد میں سامنے آئیں گی، جتنا زیادہ بولیں گے اتنی سٹوریز کھلیں گی، وہ آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو شیر کا بھانڈا ہے نا، جی، وہ 5 گھنٹے میں پھوٹ گیا۔ اچھا، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ جس جماعت کا، اچھا میں تفصیل پہ آ جاتا ہوں، ذرا تھوڑا سا سسپینس بھی برقرار رہنا چاہیے نا۔ دیکھیں ایک رات پہلے ظاہر ہے کہ میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو میسیجز آ گئے تھے، پی آئی ڈی کی طرف سے ارینج کر رہا تھا جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی منسٹری، کہ آپ کی ملاقات ہے صبح، آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر وزیر اعظم صاحب نے جانے سے پہلے ملاقات کرنی ہے آپ سے، اور صبح 9 بجے کا ٹائم جو ہے وہ رکھا گیا۔ اچھا، کچھ صحافیوں کو پھر بعد میں رات ہی کے وقت جو ہے وہ میسیج ایک اپڈیٹ کر دیا گیا کہ 9 بجے نہیں 10 بجے ملاقات ہے۔ صحیح، لیکن وہ کسی نے میسیج دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا آپ اندازہ لگائیں کوئی 80 سے 90 صحافی، ماشاءاللہ، یعنی انہوں نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو میں نے نہ بلایا ہو، جس کے ساتھ میں نے تصویر نہ اتروائی ہو، جس کا بہرحال یہ اچھی بات ہے، بندے کو میل ملاقات رکھنا چاہیے۔ جی جی، جاتے ہوئے نہیں، جب آپ پرائم منسٹر تھے تب۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے جناب وہ ملاقات کے لیے بلایا، تو وہ ملاقات جو ہے وہ کوئی جا کر شروع ہوئی ہے 10:30 بجے۔ 10 بجے کا ٹائم اپڈیٹڈ ہو گیا تھا، لوگ پہنچ گئے۔ اچھا پھر آپ نے بہت ساری تصاویریں دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، جو صحافی گئے تھے انہوں نے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو پرائم منسٹر ہاؤس سے جب آپ سیڑھیاں اترتے ہیں تو وہاں پر جو انٹرنس والا گیٹ ہے وہاں سے کھڑے ہو کے تصویریں اتری ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے، اینکرز تھے، بیورو چیفز تھے، رپورٹرز تھے، ڈھیر سارے لوگ تھے۔ اور جو دوسری سائڈ ہے جہاں پہ حکومت ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، اس میں نے لکھے ہوئے چیزیں، خواجہ آصف صاحب موجود تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ خود موجود تھیں، بلال کیانی جو ہیں وہ موجود تھے، عطا تارڑ بھی غالباً تھوڑا سا لیٹ آئے لیکن انہوں نے بھی جوائن کر لیا۔ اچھا شہباز شریف صاحب نے یہاں پر کہا کہ جناب میں کوئی تقریر نہیں کرنی۔ اچھا بڑے مہربانی کی ہے شہباز شریف صاحب، جب تقریر پہ شروع ہوتے ہیں نا، اس میں وہ بےہودہ جو بنتا نہیں، جس کی تک نہیں بنتی، بےہودہ تو نہیں لیکن جس کی تک نہیں بنتی، بے ربط کہہ لیں، وہ شعر بھی جوڑتے ہیں درمیان میں، پھر وہ شعر بھول بھی جاتے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا ایک پوری دنیا کا احوال بتاتے ہیں، ہاں وہ ان کا جو ہے وہ خطاب کرنے کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے۔ پھر وہ جس بات کو سمجھا نہ پا رہے ہو یا اگلے بندے کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے نا، اس لفظ کی اپنے ہاتھوں کے ذریعے شکل بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کو آم ہے تو وہ آم کی شکل بتا رہے ہیں کہ مینگوز، پھر اس کا ٹیسٹ کے بڑے سویٹ ہوتے ہیں، سویٹ کے بعد کے لیے ان کا ایک علیحدہ جیسچر، ہر چیز کے لیے ایک علیحدہ جیسچر ہوتا ہے۔ اچھا شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی مختصر سے بات کی، انہوں نے کہا میں تو جناب سوال جواب لوں گا آپ کے اور جواب دوں گا۔ میں زیادہ تر چیزیں کیونکہ رپورٹ ہو چکی، کچھ چیدہ میں آپ کو اس میں باتیں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جناب ہم نے کس طریقے سے ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو،
اپنے ووٹ بینک کو نقصان پہنچا کر تکلیف میں جو ہے یہ وقت گزرا، لوگوں کا بھی حقائق آپ کے سامنے افلام، وہ جو تقریر روایتی وہ پچھلے ایک مہینے سے آپ سن رہے ہوں گے جب سے انہوں نے اپنے جانے کا خود اعلان کیا تھا۔ عارفہ نور صاحب اینڈ آن سے انہوں نے ان سے سوال کیا شہباز شریف صاحب سے کہ الیکشن نظر نہیں آ رہے، ہمیں نہیں نظر آ رہے، بطور صحافی جو ہے وہ جمہوری عمل کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ہیں، ہمارے خدشات ہیں، آپ کو تو لگتا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے؟ یعنی سوال کا ان کا الفاظ یہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ بالکل آپ کا کوئی بڑے مطمئن ہے کہ جمہوریت نے، جمہوری پروسیس نے، انتخابی عمل نے کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کوئی ایشورنس ہے ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن، چل کیا رہا ہے۔ اس پہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا انہوں نے بات وہ بالکل ہی گھما دی، دیکھیں نا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ ہے، مردم شماری ہو گئی ہے، اب یہ بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے، ان کی ڈومین میں ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، آپ آئین کی قانون کی بعد میں جب حکومت سے نکل جاتے ہیں آپ کہانیاں سناتے ہیں، آئین میں لکھا ہوا 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس نے اگر فیصلہ کر لیا اور الیکشن کمیشن نے جانا ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کریں نا، بالکل ون ٹائم اس کو ریلیکسیشن دیں۔ خالی اگر اسمبلی آپ سے وہ نہیں ترمیم کر کریں، سکتے، آپ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن سے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ڈیسیجن سے، اگرچہ وہ ایک آئینی وہ ہے لیکن آپ آئین کو اوور رائٹ تو نہیں کر سکتے۔ 8 بندے بیٹھ کے، چیئرمین وزیر اعظم، 3 فیڈرل منسٹرز، 4 چیف منسٹرز، وہ بیٹھ کر آئین اوور رائٹ جس میں 2 نگران تھے، آئین کو آئین سے اوور سٹیپ کرنے کے لیے آپ کو اس ملک کے منتخب نمائندوں کی 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت درکار ہے، پیریڈ۔ صحیح، ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب سے جو ہے نا اپنا میاں محمد نواز شریف، آپ کا نون لیگ کا مستقبل، یہ سوال ہوا، کہتے ہیں جناب ہمارے کینڈیڈیٹ میاں محمد نواز شریف، ہم واپس آئیں گے، قانون کا سامنا کریں گے، اپنے کیسز ان کے اوپر بڑے غلط کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ختم کروائیں گے، الیکشن لڑیں گے۔ مطلب کیسز کیا بنے ہو، سزا یافتہ ہیں۔ میاں صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے 16 مہینے کے اقتدار میں نہیں آئے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ جب پوری فیلڈنگ سیٹ تھی، جب نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بننے سے پہلے آپ کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی میں حاضری دے کے آیا تھا، علیم خان آپ کے پاس حاضری دے کے آیا، جہانگیر ترین، آپ کی ہر جگہ جناب ساری جگہوں پہ یس تھی، سب ماحول بہترین تھا، 16 مہینے میں نہیں آئے، اب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اب آئیں گے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ آ جائیں، لیکن یہ جو روزی پکچر پینٹ کرنے، آپ بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آ جائے، وہ اس کی بھی ایک پروویژن ہے، اس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے۔ اچھا، پھر وہ کل کے وہ جو فیصلہ تھا ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ سپریم کورٹ کا، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ میاں محمد نواز شریف کو افیکٹ نہیں کرتا۔ اچھا، سوال بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے کیا، اور یہاں پر مسلم لیگ نون، ووٹ کو عزت دو، سول سپرامیسی، آئین اور قانون کی بالادستی، عوام، یعنی یہ والی جو باتیں نعرے لگاتے ہیں اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد، جب ان سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سوال ہوا نا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، آپ ہی پرائم منسٹر، باتیں چلتی ہیں کہ آپ ہی بنیں گے، تو میاں محمد شہباز شریف نے جو ایک انکشاف کیا ہے نا، وہ ایک چارج شیٹ بھی ہے ان کی اپنی جماعت کے خلاف، ان کے اپنے عہدے کے خلاف۔ صدر مسلم لیگ نواز ہیں بھائی، انہوں نے جو گزشتہ روز اپنے آخری 6 گھنٹے میں انٹریکشن میں فرمایا ہے، صحافی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں۔ میں یہ گمان کرتا ہوں جن سے میری بات ہوئی ہے وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے تھے، باقی سب کو بھی فین کلب سے باہر نکل کے سر پکڑنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے تو ہر دور میں بڑے بہترین تعلقات رہے ہیں، مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ بات بتانے میں، کہنے میں، مجھے کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے پوری انہوں نے گفتگو فرمائی۔ ایک انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی تھی بارہکو والے پل کے تناظر جی، کہ آپ نے اس کا کریڈٹ بھی آرمی چیف کو دے دیا، تو آپ یعنی آپ نے خود کیا کیا ہے اصل میں، تو بھائی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، پیسے آرمی چیف کی وجہ سے آئے، IMF آرمی چیف کی وجہ سے ہوا، سعودی عرب، UAE، چائنا، قطر، پوری دنیا کو منایا آرمی چیف نے۔ آپ کس مرض کی دوا ہے بھائی؟ آپ کے 87 وزیر کس لیے، آپ کے للے تللے، آپ کی یہ سارا کچھ کس وجہ سے، آپ کس چیز کا ڈھکوسلا بنے ہوئے؟ تو وہ بات ہو رہی تھی وہ 12 گو کے پل کے تناظر میں، کہ اس کا بھی انہوں نے دے دیا۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، انہوں نے وہاں پر انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں میرا مشورہ تھا، میں نے ماضی میں ان کو 2-3 دہائی پہلے کا مشورہ بتا رہے تھے
کہ آرمی کو میں نے یہ مشورہ دیا اور میں نے کہا کہ آپ کی جو انجینئرنگ کور ہے، جو آپ کے پاس لاجسٹکس، جو آپ کے پاس اکوپمنٹ، یہ ساری چیزیں اپنے کاموں اس کے لیے موجود ہے، وہ ایف ڈبلیو اور این ایل سی کی بات کر رہے تھے. کہتے تو آپ آئے نا اس طرف، یعنی یہ وہ جماعت ہے. اب آپ سارے بیٹھ کے اب اس کے اوپر کہ کسی اور کی کیپیسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں رہ جاتا، ملک بنانا بھی تو ہے نا، یہ چیزیں کرنی ہیں، تو جس کے پاس کیپیسٹی آپ اس کو دے دیں گے. بٹ آپ وہ جماعت ہیں جو باہر بیٹھ کر جیسے ہی آپ اقتدار کی کرسی سے اترتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ، آپ کی پریس کانفرنسیں، آپ کے بیانات، آپ کی جو ڈسکورس ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ آرمی بزنس میں کیوں ہے، یہ اپنا فلاں بزنس میں کیوں ہے، یہ انشورنس میں کیوں ہے، یہ بینک میں کیوں ہے، یہ فلاں میں کیوں ہے، یہ فلاں میں کیوں ہے. بھائی ہم صدر مسلم لیگ نواز بتاتے ہیں کہ ان کا مشورہ تھا، انہوں نے آرمی کو کہا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے. صحیح. تو ٹھیک ہے نا. تو اب اس بات کے اوپر چون چرا نہیں کرنی. سب کو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، اقتدار سے اترنے کے بعد سب کو پرابلم ہے. پی ٹی آئی کو بھی پرابلم نہیں تھا، اقتدار میں رہتے ہوئے پی ٹی آئی کو بھی پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جینون ایک وہ ہے، اور اسی طریقے سے اس ملک میں ابھی ہے نظام موجود، اس کے اوپر کچھ پچھاڑ نہیں ہو سکتی. تو یہ کرنا درست نہیں ہے کہ جب آپ اقتدار سے اتر جائیں اس کے بعد آپ کی بولی چینج ہو جائے. بطور وزیر اعظم انہوں نے کہا، بطور صدر مسلم لیگ نواز کا ہمارا مشورہ، بھائی جان ہمارا مشورہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کریں. آگے آ جائیں کوئکلی آگے، وہ شیر کا جو بھانڈا پھوٹ ہے. اچھا، سلیم صافی صاحب نے نگران کے حوالے سے سوال کیا یہ کہ بس کر دے، دس دیو سانو، یہ پنجابی تو نہیں وہ بولتے. انہوں نے پوچھا کہ جناب نگران وزیر اعظم میں پورا وہ بنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں آج تیسرا دن ہے، آج کل میں ہو جائے گا. ویسے 8 دن ہیں ٹوٹل میرے پاس، 3 دن ہمارے ہیں، 3 دن کمیٹیوں کے ہیں، 2 دن. اچھا جتنے بھی لوگ گئے ہیں نا، 3-4 سے تو میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک موقع ایسا نہیں تھا، ایک مقام ایسا نہیں تھا کہ جس میں میاں محمد نواز شریف یا ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے کسی بندے نے یہ تاثر دیا ہو کہ انوار الحق کاکڑ نامی کوئی نام بطور سجیشن وزیر اعظم کے طور پہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے. صحیح. واز ناٹ دیئر، ڈسکورس میں، بات چیت میں کہیں نہیں تھا. صحیح. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا، کوئی وہ نہیں تھا. خان عباسی کے بارے میں انہوں نے جناب بہت سارے سوالات ہوئے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے. البتہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آج ہی ہو جائے گا فیصلہ، کمیٹی میں نہیں جائے گا، معاملہ کمیٹی تک نہیں جائے گا. لیکن وقت کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا. یہ ہوتا ہے. اس کے بعد صحافی ظاہر تصویریں اتروا کے وہ فوٹو آپ وغیرہ سارا کچھ ہو کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ ٹائم تو کم رہ گیا. 3:05 پہ اے بی این نیوز نے سب سے پہلے یہ خبر، بالکل ایسے ہی 3:16 پہ غالباً جیو نے کی، 3:10 پہ ہم نیوز نے کی، باقی چینلز بھی آئے ور ٹو فالو کہ انوار الحق کاکڑ کا ہو گیا. اور ایوری بڈی واز سرپرائز، ہر ایک کے لیے بڑا حیران کن تھا. اب کچھ چینلز کے اوپر انہوں نے اچھا وہ فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گئے، وہ لاہور کے لیے. شہباز شریف صاحب نے بھی جناب غالباً اٹھائی ہوگی اپنی ڈائری، مڑ کے پیچھے دیکھا ہوگا، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف، اپنا بلال کیانی، تارڑ صاحب. ان کا کوئی رہ تو نہیں گیا جس کے ساتھ تصویر نہیں اتروائی. اور وہ تصویر رہ گئی جو خان صاحب کی بنی تھی نا ڈائری پکڑ کے، وہ بنوانا بھول گئے. تو اس کے بعد بہرحال یہ آن اے لائٹر نوٹ تو وہ روانہ ہو گئے ہوں گے. لیکن وہ جو ملاقات ہوئی اس کے حوالے سے کچھ چیزیں اچھا سنو ٹی وی پہ رانا مبشر صاحب کو، اے آر وائی ماریہ میمن صاحبہ کو، اور جیو پہ شہزاد اقبال صاحب کو، اور بھی ایک آدھی جگہ پہ غالباً جو ہے نا وہ آئے. انہوں نے جو گفتگو کی، اچھا کچھ لوگوں نے تو رپورٹ کیا، کچھ میڈیا نے رپورٹ کیا کہ شہباز شریف کے سامنے جناب نے پوچھا نام رکھے، شہباز شریف نے کہا ان میں سے کس کو بنانا ہے، تو راجہ ریاض نے ایسے کر کے انگلی رکھی، آنکھیں کھول کے آنکھیں بند کر کے انگلی کے سامنے جو ہے نا وہ سرنڈر کر دیا. وہ یاد ہے نا بچپن میں جب چوائس کرنی ہوتی تھی آنکھیں بند کر کے آپ انگلی گھما کے ایسے ہی رکھتے تھے، انہوں نے بھی شاید ایسے ہی کیا. رانا مبشر صاحب کے پاس سنو ٹی وی میں انہوں نے کہا کہ جناب جو میں نے نام دیے تھے ان میں سے 2 نام پنجاب کے تھے، ایک بلوچستان کا نام تھا. ان سے سوال ہوا باقی کون سے نام تھے، اور راجہ ریاض نے کہا کہ وہ عزت دار لوگ تھے جو نہیں بن سکے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب مناسب نہیں کہ ان کے نام لیں. میں نے اور شہباز شریف نے معاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ نہیں بن سکے ان کے نام نہیں سامنے لائیں گے. اور جب میں نے شہباز شریف صاحب کے سامنے نام رکھے تو انہوں نے کہا ان میں سے کون سا کرنا ہے. ہاں تو میں نے بتایا کہ یہ کرنا ہے کاکڑ صاحب کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا. آپ انداز انہوں نے مان لیا، اسی وقت کاغذ منگوائے، کام ہو گیا. اور یہ پہلی ملاقات میں نہیں ہوا، یہ دوسری ملاقات میں ہوا. انہوں نے اتنا کہا آسان 2 پروسیس. دن پہلے نام دے دیے جی جی.
اور انہوں نے کہا میں مشورہ کر لیتا ہوں, آپ بھی مشورہ کر لیں میرے ناموں پہ. وہ چلے گئے, واپس آئے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ 13-14 جماعتوں کا وزیر اعظم بیٹھا ہے, چوں نہیں کی اس نے. ادھر سے ایک بندہ جو کسی جماعت کا, اپنی جماعت کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, جو پی ٹی آئی کو اچھا کاکڑ صاحب از اے ویری نائس مین, میری ان سے بڑی اچھی یعنی کہ ملاقاتیں ہیں, ان کے ساتھ مختلف ٹاک شوز میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا, پی ٹی وی ورلڈ سارے چینج ہو جاتے ہیں پہ, بٹ اپنا مارکیٹ یہ سارے چینج ہو جاتے ہیں. دیکھیں نام, پہلی بات نام اپوزیشن سے آئے, مطلب اپوزیشن سے آئے جو اتحادی جماعت کا جو ٹیکنیکل اپوزیشن ہے نا, ٹیکنیکل اپوزیشن سے نام آیا ہے. جو پی ڈی ایم سرکار ہے, یہ جو 14 جماعتی 13 جماعتی وٹ ایور جماعتی بہت ساری جماعتی اتحاد ہے, اس نے نام نہیں دیا اور اس نے اپنے نام پہ انسسٹ نہیں کیا. اس نے اپنے کسی بلوچستان عوامی پارٹی کا بندہ ہے, اس نے اپنے کسی نام کے لیے زور نہیں لگایا, جو ماضی میں کاف لیگ سے بھی الیکشن لڑ چکا ہے. تو شیر جو ہے نا اس کے حوالے سے کہ جناب وہ ڈٹ گیا, مر گیا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی, فلانا کر دیا, ووٹ کو عزت دو, چھین کے لینی پڑتی ہے, فلانا کرنا پڑتا ہے, وہ ساری کہانیاں شہزاد اقبال کے سامنے. اچھا میں باقی چیزیں تو بہت ساری ریپیٹیشن ہے نا, وہ میں نہیں کروں گا. شہزاد اقبال صاحب کو انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے نام دے دیے تھے, انہوں نے کہا اوکے ڈن, بالکل کوئی اصرار نہیں کیا. 4 دن سے نام میرے پاس تھا, میڈیا پیچھے لگا ہوا تھا, ناموں میں اسحاق ڈار کا نام نہیں تھا. صحیح, حکومت نے جو نام دیے ان میں اسحاق ڈار کا نام نہیں تھا. اچھا وہ میرے کاکڑ صاحب دوست ہیں, ان سے ملنا ملانا تھا, پڑھے لکھے آدمی ہیں, پی ٹی آئی کے دور سے ہوتی تھی ملاقاتیں, اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں. ماریہ میمن صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ لاہور چلے گئے, میں فیصلہ آباد آ گیا ہوں. اب اسٹیبلشمنٹ جانے اور کاکڑ صاحب جانے, میں نے تو سائن کر دی کابینہ کے حوالے سے. اچھا اس پہ بھی بڑی وہ چل رہی ہے. بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن جو ہے وہ فروری سے پہلے نہیں ہوں گے. تو یہ کل ملا کے جو ووٹ کو عزت دو والی مسلم لیگ نواز کے صدر اور 13-14 جماعتی اتحاد کے متفقہ وزیر اعظم, جن کا ورک ایتھک بقول بلاول بھٹو زرداری بہت اچھا ہے, یہ ان کے بطور وزیر اعظم آخری 6 گھنٹے تھے. صحیح. چلیں بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.